بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب الحمدللہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے کئی پروگرامز ہوئے پاکستان میں، مختلف شہروں میں، مساجد میں۔ کئی لوگوں نے شرکت کی، سوالات کیے، کئی غیر مذہب لوگ بھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے بھی سوالات کے جوابات دیے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بغیر کسی ہچکچاہٹ اور خوف اور خطرے کے حق بات کو بیان کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی کہ لوگ توقع نہیں رکھتے تھے کہ شاید ڈاکٹر صاحب ایسی بات کریں گے، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ ایسی طرف جا رہا ہے کہ حق بات سننا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، یعنی ہم اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بات کیوں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ ایک انسان ہے، بعض اوقات غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق جو ڈاکٹر صاحب نے کی، لوگ ان پر بھی اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق کی، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا آلودہ ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے کہ ہم اس گندگی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمیں وہی گندگی خوبصورت نظر آتی ہے، ہم اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، کوئی حق بات سننا ہی نہیں چاہتے، کسی کی تبلیغ کو ہم ماننا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی بات کو سنیں، غور سے سنیں، قبولیت کے کانوں سے سنیں اور اس طرف مائل ہونے کی کوشش کریں، اچھائی کی طرف جائیں۔ تو خاص کر میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے ہمارے معاشرے کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ کسی کی حق بات پر بھی ہمارے دل میں کئی گندے قسم کے اعتراضات اور سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آخر اس بندے نے بات کی تو کیوں کی۔ تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے اس دن کچھ دن پہلے ایک خاتون اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی کہ خواتین کا میڈیا پر آنا حرام ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کا مقصد تو یہی تھا کہ یعنی خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، اگر 100% پردے میں آئیں تو تب تو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جس طرح ہمارے میڈیا پر خواتین آتی ہیں بغیر کسی پردے کے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میرے سامنے کوئی غیر محرم بیٹھا ہے، میں کس سے گفتگو کر رہی ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی اسلام میں وہ پردے کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں اس حالت میں۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ خواتین پردہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمارے چینلز کے جو سربراہان ہوتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے، وہ ان کو بتاتی ہے کہ آپ نے اس طرح کا ڈریس پہننا ہے، اپنی یہ حالت بنانی ہے میڈیا کے سامنے آتے وقت، تو وہ بیچاریاں مجبور ہو کر اس حالت میں آتی ہیں، لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے، قیامت کے دن وہ اس کو عذر نہیں بنا سکتی۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ عورت کا، خاتون کا بے پردگی کی حالت میں میڈیا پر آنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر کوئی مرد تنہائی میں ایک غیر محرم عورت کو بے پردگی کی حالت میں دیکھتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا دل اس عورت کی طرف مائل ہوگا۔ یہ قدرتی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک کشش رکھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب وہ تنہائی اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل حدیث کے مطابق بات کی۔ اور دوسری بات کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے یا اس کو دیکھتا ہے بے پردگی کی حالت میں اور اس کا دل مائل نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب کے جو الفاظ تھے کہ اگر اس کے دل میں ہلچل پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو بات تھی بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق تھی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی آنکھوں کو پست رکھو، عورتوں سے بھی ارشاد ہے اور مردوں سے بھی ارشاد ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک حق اور سچ بات کی، لیکن ایسی جگہ پر کی کہ جو گندگی کا ڈھیر تھا، جو بے حیائی کا مرکز تھا، اور وہ تھا میڈیا۔ اب ظاہر ہے جو میڈیا پر بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں ان کی چیخیں تو نکلیں گی، ان کا تو بزنس چلتا ہے عورت کے نام پر،
وہ تو عورتوں کو نچوا کر پیسے حاصل کرتے ہیں، وہ تو غیر محرم بچیوں کو بیٹی اور بہن بنا کر گلے لگا لیتے ہیں، تو ظاہر ان کی چیخوں تو نکلے گی، ان کو تکلیف تو ہوگی، کیونکہ ہمارا میڈیا تو عورت کے نام پر چلتا ہے، لوگوں کا بزنس چل رہا ہے، ان کی تجارت چل رہی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ ان کو بری لگے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی بات بڑی نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق تھی۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم حق بات کو قبول کیوں نہیں کرتے، آخر ہم کب تک عورت کو استعمال کر کے پیسہ کمائیں گے؟ یہ تو وہی زمانہ جاہلیت والا دور ہے، لوگ اس وقت عورتوں کو گھٹیا نظر سے دیکھتے تھے، لیکن آج کل وہ عورتوں کو باہر نکال کر پیسے کما رہے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہوئی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنے الٹ طرف جا رہا ہے کہ سیدھی بات، حق بات کو سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی بات کرے گا، حق بات، تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیں گے، جی اس شخص کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے 100% درست فرمایا، ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ ایسی گندگی والی جگہ پر بیٹھ کر، ایسے گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر، بے حیائی کے مرکز میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر عطا فرمائیں، اور واقعی طور پر عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایسی باتیں سن کر حق کو قبول کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس پر اعتراض کریں۔